بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حقوق رمضان کے حوالے سے درس چل رہا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں روزے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کرے، چونکہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار کی افطاری کے وقت، نمبر 2 نیک اور عادل بادشاہ کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا جس کو اللہ تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے مظلوم کی دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تیری مدد ضرور کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم رمضان میں 2 کام ضرور کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے، جب تک یہ کام نہیں کرو گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ پہلے 2 کام جو ضرور کرنے کے ہیں ان میں سے پہلا ہے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ذکر کرنا، اور دوسرا جو کام ضرور کرنے کے ہیں وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے، استغفار کا ذکر کرنا، استغفار کا ورد کرنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اور وہ 2 کام جن سے انسان کا چھٹکارا نہیں ہے ان کے کیے بغیر، ان میں سے ایک ہے جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو اللہ سے دعائیں خوب مانگنی چاہیے، خوب مانگیں بھی، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری حصے میں۔ پھر دعاؤں کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے 3 ارکان اور 4 شرائط ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے بعض علماء نے آداب لکھے ہیں، لیکن ان سب کا بیان کرنا یہاں پہ ناممکن ہے، چونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے درس کو جو ہے 4 سے 5 منٹ 6 منٹ کے دورانیے کے اندر سمیٹا جائے اور مقصودی بات جو ہے وہ کی جائے۔ تو جو ضروری بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دعا کے 3 ارکان اور 4 شرائط ہیں۔ 3 ارکان میں سے پہلا رکن ہے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، دوسرا رکن ہے قبولیت کا یقین، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر دعا یقین کے ساتھ، قبولیت کی یقین کے ساتھ انسان مانگے، اور ہر انسان کی، ہر مسلمان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان مانگتا اپنے مزاج کے مطابق ہے، اپنی شان کے مطابق ہے، اور اللہ عطا اپنی شان کے مطابق کرتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، دوسرا یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کسی مسلمان کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، لیکن قبولیت کا مطلب کیا ہے یہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے دعا مانگے، ایسا نہیں ہے کہ چہرہ کسی اور طرف ہے اور دل دماغ کے اندر کچھ اور خیالات چل رہے ہیں، لیکن بس طوطے کی طرح الفاظ رٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ بعض مجالس میں جائیں نا، محفلوں میں جائیں تو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، قافیہ بندی سجا بندی ہو رہی ہوتی ہے، رٹے رٹائے الفاظ ہیں، تو اس کو دعا نہیں کہتے۔ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے، اور اس میں الفاظ کی سجا بندی نہیں ہوتی، قبلے کی طرف کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے دل دماغ کو جو ہے نا بالکل دعا کی طرف مرکوز رکھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ 4 شرائط ہیں۔ 4 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ یہ حرام کھانا، حرام کاموں میں لگنا، حرام کمانا اتنی بڑی لعنت ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی عبادت پر یہ پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک انسان حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، تہجد بھی پڑھے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، ذکر و اذکار بھی کرے، تلاوت بھی کرے، صدقہ خیرات بھی دے، لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی پاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتا نہیں ہے، حرام کھاتا بھی ہے اور حرام کماتا بھی ہے، تو نہ اس کی دعائیں قبول ہیں، نہ اس کے حج عمرے قبول ہیں، نہ اس کے صدقہ خیرات قبول ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہیں، اور نہ ہی اس کی نمازیں قبول ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، عبادت کم بھی ہوگی تب بھی اللہ جل شانہ اس کی بخشش کا ذریعہ اور سامان یہی بن جائے گا کہ بندہ ساری زندگی حلال کماتا رہا اور حلال کھاتا رہا اور گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا۔ تو پہلی شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ یا قط حرامی کی دعا نہ کرے، کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ کا پہلو ہو یا قط حرامی کا، تعلق توڑنے کا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی پہلو ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ محال اور ناممکن امر کی ایسی دعائیں نہ مانگے جن کا وجود یا جن کا ہونا ہی ناممکن ہو۔ چوتھی شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ قبولیت دعا میں جلدی نہ کرے،
ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھایا اور عام طور پہ مزاج یہی پایا جاتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو بندے کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں میں ہاتھ اٹھاؤں اور وہاں آنن فانن وہ کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے، اللہ ہر مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس وقت جو چیز مانگ رہا ہے، اب بندے کے ذہن کے اندر تو یہ ہے، اس کے دل و دماغ میں تو یہ ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں میرے حق میں یہ بہتر ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو پتہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ فوراً وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ بندہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا، لیکن اس کی دعا کی برکت سے اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جو آفت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ وہ مصیبت، وہ آفت، وہ بیماری وہ ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں وہ چیز عطا نہیں کرنا چاہتے، اس کا نعم البدل، اس کے متبادل کوئی چیز بھی عطا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تیسری دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ آخرت میں آئے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اس کی دعاؤں کو صلہ سے وہاں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔